الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ غار اور تقبے والے لوگ ہماری آیتوں میں سے عجیب آیت و نشانی ہے؟ ادھر کے دوسروں کو یاد کیجیے جب نوجوان انہوں نے پناہ لی ایک غار کی اور یہ کہا ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمۃ آپ ہمیں مرحمت فرمائیے اپنی طرف سے رحمت وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور مہیا کیجیے ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سے رشد و ہدایت کا سامان. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا تو ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا غار میں کئی سالوں تک. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو بیدار کیا لِنَعْلَمَ کہ انجام کر ہم جانیں أَيُّ الْحِزْبَيْنِ کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے پھیلنے کی مدت کو زیادہ شمار کرتا ہے اور سمجھتا ہے. یہ سورۃ الکہف کا اصل جو واقعہ تھا وہ شروع ہو رہا ہے. ان لوگوں نے کفار مکہ نے سوال کیے تھے. ان میں سے سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون اور ان کا معاملہ کیا ہے. تو ان لوگوں کے یہاں اصحاب کہف کا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز، تعجب خیز اور اہمیت کا حامل تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مخاطب کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ غار اور قصبے والوں کا واقعہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے؟ یعنی تم نے کیا گمان کیا ہے؟ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار تعجب خیز حیرت انگیز آپ نشانیاں دیکھتے ہو اور آیتوں کا مشاہدہ کرتے ہو، لیکن چلو تمہیں یہ بتایا گیا ہے تو آؤ ہم اس کا قصہ سنائیں. اس وقت کو یاد کیجیے جب نوجوانوں نے غار کی پناہ لی. غار کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا جو ہے کشادہ جگہ ہوتی ہے، اس کو ہم غار کہتے ہیں اور اس کے اندر آدمی رہ بھی سکتا ہے اور قیام بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت کو یاد کیجیے جب نوجوانوں نے غار کی پناہ لی اور غار میں قیام کیا اور انہوں نے دعا کی کہ ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمت آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت مہیا اور رحمت عطا فرمائیے. انسان جب بھی کسی مرحلے پر ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو اور کیسے بھی حالات میں ہو، وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے ان لوگوں نے دعا کی کہ اللہ آپ کی رحمت کی چادر ہمارے اوپر تان دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت میں لے لیجیے. پھر کیا غم دنیا کا، دنیا کی حکومتوں اور سلطنتوں کا اور دنیا کے ظالم اور جابر بادشاہوں کا اور سلطانوں کا، پھر کیا اندیشہ اور خوف اور لوگوں کی سازشوں کا، لوگوں کی طاقتوں کا کیا اندیشہ اگر آپ کی رحمت ہو. تو انہوں نے سوال کیا کہ پروردگار آپ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو چھپا لیجیے اور ہم سب کے اوپر ردائے رحمت ڈال دیجیے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے اندر سما لیجیے. اب جو شخص اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی حکومت اور سلطنت اس کو کوئی غضب اور نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اور اللہ کی مشیت ہے تو وہ ظاہر تو نقصان ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے رفع درجات اور بلندی مراتب کا سبب ہوگا. تو اس لیے انہوں نے رحمت کا سوال کیا. پھر دوسرا کہا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
کہ چاروں طرف گمراہی ہے، کفر ہے، شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا انکار ہو رہا ہے، اور باطل خداؤں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے، اور شرکیہ رسوم و رواجات ہے، ایسے موقع پر ایمان اور ایمانی عقائد کا بچانا اور اس کی حفاظت کرنا بے حد مشکل ہے۔ قدم قدم پر گمراہی اور ضلالت اور جو ہے بہکنے اور جو ہے فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے ہیں، تو فرمایا دعا کی وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ اب ہم جس حالت میں ہیں، جس سچویشن اور کنڈیشن میں ہیں، یا اللہ اس میں ہمارے لیے آپ رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیجیے اور ضلالت و گمراہی سے حفاظت کیجیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر جو ہے نیند کا پردہ ڈال دیا۔ عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ چاہتے تو یہ کہتے کہ ہم نے علم نہ ہو، ہم نے ان کو سلا دیا، چاہتے تو فرماتے سَلَّطْنَا عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، ہم نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی، لیکن یہ الفاظ نہیں فرمائے۔ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر جو ہے نیند کا پردہ ڈال دیا، فی الکہف غار کے اندر، سنین عددن، کئی سالوں تک یہ پردہ ڈالے رکھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، دماغ بھی کام کرنا بند ہوتا ہے، اور پورا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور وہ پوری دنیا سے تقریباً بے خبر ہو چکا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں جو کام کرنا بند کرتا ہے وہ اس کا کان ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو دیکھیے گا سارے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن کان تھوڑا تھوڑا کام کرنے لگتا ہے، وہ کان کا کام چالو رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے اتنی میٹھی، اتنی ٹھنڈی اور اتنی آرام دہ اور راحت والی نیند مسلط کر دی کہ ان کے کان بند ہو چکے اور بہت آرام سے راحت کی نیند سو گئے۔ پھر کہا کہ اسی غار کے اندر سنین عددن، کئی سالوں تک، اور وہ کتنے سال تھے؟ تو قرآن کریم میں وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ 300 سال اور اس پر 9 سال کا اضافہ، 300 سال اور 9 سال کا اضافہ۔ اللہ اکبر، قرآن کی بلاغت، قرآن کا انداز بیان تو دیکھیں کہ وہ غار کے اندر 300 سال سوئے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس کے اوپر 9 سال۔ اللہ چاہتے ہیں ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ 309 سال، لیکن کیا انداز ہے؟ 300 سال اور اس کے اوپر 9 کا اضافہ۔ کیا مطلب؟ ہمارے یہاں 2 تقریبیں چلتی، 2 کیلنڈر چلتے ہیں، ایک شمسی کیلنڈر اور ایک قمری کیلنڈر۔ شمسی کا مطلب عیسوی جو کیلنڈر ہے وہ سورج کے اوپر ہے، وہ دن کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو شمسی کیلنڈر ہے، جنوری، فروری، مارچ، یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ کس کے اوپر چلتا ہے؟ سورج کے اوپر، شمسی نظام کہتے ہیں اس کو، شمسی کیلنڈر ہے۔ اور ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ چاند کے اوپر چلتا ہے، کہ چاند نظر آتا ہے تو اس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ شمسی کے اندر، اور ہر 100 سال پر اس کے اندر سال، اس کے 30 کا 31 کا جو ہے مہینہ ہوتا ہے، اور یہاں 29 اور 30، 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو ہر سال میں کئی دنوں کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس حساب سے 100 سال کے اوپر 3 سال کا فرق پڑتا ہے۔ شمسی جو نظام ہے، شمسی کیلنڈر پر 100 سال پر 3 سال کا فرق پڑتا ہے، یعنی اس کے 100 سال ہوتے ہیں تو اس کے 130 سال ہوتے ہیں قمری کے۔ تو اب آپ 300 سال اور اس کے اوپر 9 سال کا اضافہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے شریعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کا کیلنڈر شمسی نظام چل رہا ہے، تو ان کے یہاں جو رائج کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 300 سال، اور ہم مسلمان جو امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے یہاں قمری کیلنڈر ہے اور قمری نظام ہے، تو ہمارے کیلنڈر کے حساب سے 309 سال۔ قرآن کے اعزاز، بتاؤ یہ کون سی دنیا کی کوئی کتاب ہوگی جتنی باریکیاں بتائیں؟ تو یہ ہے کہ 309 سال تک ہے، قمری حساب سے
تقریباً 309 سال تک سوتے رہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کسی انسان کا اتنی لمبی مدت تک سونا اور محفوظ رہنا اور بدن اور جو ہے زمین کا اور زمین کے حشرات اور کیڑوں کا اس کے جسم کو نہ کھانا اور پھر ان کھائے پیے بغیر وہ بدن کے اعضاء اسی طرح سلامت رہنا اور خون کی گردش کا اسی طرح باقی رہنا اور گوشت کا اسی حالت سے سلامت رہنا، یہ کیا سب اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اب یہ قصہ میں تفصیل سنائی تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں اور جانیں کہ ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ غار کے اندر وہ جو ٹھہرے ہیں اس کی مدت کا کس کو زیادہ خیال ہے. یعنی اب مفسرین نے کیا کہ دو گروہ میں سے، دو ٹیم میں سے کون سی ٹیم زیادہ سمجھدار ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت. کیا مطلب کہ وہ غار میں کتنے سال سوئے اور کتنی مدت رہے، اس کا علم دونوں ٹیم میں سے کس کے پاس زیادہ ہے. اب دو ٹیم سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دو ٹیم سے مراد یہ لوگ جب بیدار ہوں گے تو ان میں سے وہ آگے آ رہے ہیں، وہ کہیں گے تم کس طرح، تو کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کیونکہ وہ جب سوئے تھے جب سورج جو ہے اگ رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا اور چاش کا وقت تھا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو تقریباً غروب کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا. تو ان کو ایسا لگا کہ بس صبح ہم سوئے تھے اور شام کو ہم بیدار ہو گئے، یا بہت تو کم سوئے تھے آج ہم بیدار ہوئے. تو قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو ان میں سے ہی بعضوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی مدت سوئے. ربکم اعلم بما لبثتم، پروردگار ہی جانتا ہے کہ کتنی مدت ہم ٹھہرے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو چیز سے مراد ایک تو یہ لوگ ہیں اصحاب کہف، اور دوسرے جس زمانے میں وہ بیدار ہوں گے اور جس زمانے میں وہ اب سامان خریدنے کے لیے پہنچیں گے تو وہاں بھی بحثیں ہوئی تھی. تو یہ ٹیم اور یہ ٹیم ان دونوں میں سے کس کو زیادہ شور ہوتا ہے؟ خیر واللہ عالم. اب یہ قصہ سنیے کہ قصہ کیا ہے. کہ یہ ایشیائی کوچک میں ایک شہر تھا اسروس، جو اکثر راجے والے اس کے حساب سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہاں ایک بادشاہ تھا جس کو دقیانوس کہتے ہیں، ابھی بھی ہمیں دقیانوس ذہنیت رکھتا ہے. تو بادشاہ دقیانوس تھا، وہ توحید پرستوں کے خلاف تھا، موحدین کا بڑا دشمن تھا، ایمان والوں کا بڑا دشمن تھا، اور وہ جو ہے باطل خداؤں کا پجاری تھا. اور جب اس کو پتا چلتا کہ کوئی دین مسیح پر ہے، شریعت عیسیٰ پر ہے، تو اس کو سخت سزائیں دیتا تھا اور اذیتیں دیتا تھا اور ان کو جیل کی کوٹریوں میں بند کر دیتا تھا. بڑا اسلام دشمن شخص تھا یہ. تو یہ اس کے زمانے کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے زمانے کے تقریباً 200 سال کے بعد کا واقعہ ہے، 250 سال کا ہے. تو بعض اقوال جو راجی اقوال ہے تو 249 عیسوی کا یہ واقعہ ہے. تو یہ لوگ جب سوئے تھے تب 249، اور اس پر عیسوی ہی 300 سال کا اضافہ کیجیے تو کتنے سال ہوں گے؟ 549. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 570 عیسوی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 21 سال پہلے ان لوگوں کی بیداری کا واقعہ پیش ہے. خیر یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے زمانے کے اندر دقیانوس کے حکومت اور سلطنت میں رہتے تھے، اور وہ بادشاہ موحدین کا اور ایمان والوں کا بڑا دشمن تھا. تو اس وقت کوئی ایمان اور اسلام کی باتیں کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پیش کرتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا تھا. ایسا خطرناک ماحول پیدا کر کے رکھا تھا. تو اس کے زمانے میں وہ چونکہ کافر اور بت پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کے میلے لگتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں گے ان کے میلے لگتے ہیں. تو ان کے یہاں ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا. تو اس میلے کے اندر حکم ہوتا ہے کہ سب کو آنا پڑے گا. تو تقریباً تمام علاقے کے لوگ وہاں حاضر ہوتے تھے. یہ لوگ بھی وہاں پہنچے. جیسے ابھی ہمارے یہاں اگر کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو اس کو ذرا خراب نظروں سے دیکھتے. تو وہاں وہ ماحول تھا کہ جو شخص وہ میلوں میں نہ پہنچے اچھے صحت مند، تو سوچتے تھے کہ بادشاہ کے
جو ہے مذہب کے خلاف ہے، تقریباً اکثر لوگوں کو پہنچنا پڑتا تھا. تو یہ میلہ چل رہا تھا اور اس کے اندر کفر اور کفریہ اور شرکیہ رسومات ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کیسے کیسے خرافات تھی. تو اس وقت اللہ کے ایک بندے کے دل میں آیا کہ یہ سب کیا تماشا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہمارے معبود ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے خدا نہیں. چنانچہ وہ ان کی بت پرستی اور کفریہ اور شرکیہ باتوں سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے وہ وہاں سے دور ہو گیا اور وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ایک شخص بھی وہاں پر آیا، تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بھی. یہ بھی اللہ کی طرف سے اتفاقات ہوتے ہیں نا. اور سب کے سب وہاں پر ایک ٹیم تیار ہو گئی اور وہ سب کے سب آ کر وہاں پر درخت کے نیچے جمع ہو گئے. سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کہ بھائی وہاں ڈانس ہو رہا ہے، ناچ کا پروگرام ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. منورنجن کا سامان، جو کافر اور بت پرست ہوتے ہیں ان کے یہاں سب گندگی ہی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، منورنجن کے سامان ہی ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تو ان منورنجن کے سامان میں سے اور انجوائمنٹ میں سے نکل کر یہ یہاں کیوں آ رہے؟ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. بولنے کی ہمت نہیں تھی کہ پتہ نہیں کون جاسوس ہو کیا ہو. پھر ہمت کر کے ایک نے دوسرے کو پوچھا کہ بھائی ہم لوگ سب یہاں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں سب مزہ لے رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں وہاں پر جا رہے، کیا بات ہے؟ پہلے تو کچھ بولے نہیں، لیکن پھر بعد میں اطمینان ہوا کہ سب ہمارے جیسے ہی. تو ایک نے بتایا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، ایسے کفر سے ایسے شرک سے میں بیزاری اختیار کرتا ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں. دوسرے نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، تیسرے نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. اس طرح سب نے احترام کیا کہ ہم سب کا حال ہے. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم پوری قوم میں سے سب الگ ہو چکے ہیں، اب ہم کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہم اب اکٹھے رہ کر اپنی طاقت اور جماعت تیار کریں گے اور ہم لوگ اکٹھے عبادت کیا کریں گے. اب یہ لوگ اپنے کسی ایک خاص جگہ کو متعین کر لیا اور وہاں پر وہ عبادت کرتے تھے. کسی جاسوس نے یہ اطلاع بادشاہ تک پہنچا دی. یہ قصہ آگے سناؤں گا، وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے بھی ایمان میں استحکام و مضبوطی عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.